السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سبق نامی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک عجیب و غریب اور نصیحت آمیز واقعہ بیان فرمایا ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اور اس کا نتیجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی ایک عام سا لباس پہن کر، مزدوروں جیسا لباس پہن کر قلعے سے باہر نکلے۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اکثر و بیشتر ایک عام سا لباس پہن کر، مزدوروں والا لباس پہن کر قلعے سے باہر نکلا کرتے تھے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اگر زیادتی ہو رہی تو زیادتی کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ ایک رات ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ 5 چور ایک مقام پر بیٹھ کر کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی حیت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ چور ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے قریب جا پہنچے۔ جب چوروں نے ان کو اپنے قریب آتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے اجنبی شخص، بتا کہ تو کون ہے۔ بادشاہ نے نہایت عقل مندی اور دانائی کے ساتھ جواب دیا کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے اور کہا کہ آئیے، آپ کا استقبال ہے، آپ بھی ہمارے کام میں شریک ہو جائیے۔ 5 سے 6 بھرے، پھر چوری کا وقت ہو گیا تو ایک چور نے کہا کہ جو جس فن کے اندر مہارت رکھتا ہو اپنی صلاحیت بتا کر، اپنی استعداد کو بتا کر اسی کے مطابق ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ تو پہلے چور نے کہا کہ میری ناک کے اندر وہ تاثیر ہے کہ میں سونکھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا میری آنکھ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے کان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ میں کتے کے بھونکنے کی آواز کو سن کر پہچان لیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میری بازوؤں کے اندر وہ طاقت ہے کہ دیوار چاہے جتنی موٹی ہو، چاہے جتنی مضبوط ہو، میں اس کے اندر نقب لگا دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے بازوؤں کے اندر بھی وہ طاقت ہے کہ دیوار چاہے جتنی اونچی ہو، میں اس پر کمن ڈال دیتا ہوں۔ پھر 5 چوروں نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے جنبی ساتھی، تو بھی بتا کہ تو کس فن کے اندر مہارت رکھتا ہے تاکہ اسی کے مطابق تجھے بھی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ بادشاہ نے نہایت رازدارانہ انداز میں کہا کہ میری داڑھی کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر میں اسے رحم خسروانہ سے ہلا دوں تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ 5 کے 5 خوش ہو گئے اور کہا کہ آپ ہی تو ہمارے سردار ہیں، چوری کا کام تو ہماری صلاحیتوں سے پورا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم پھنس گئے تو چھڑانے کا فن تو آپ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد چوری کے مقام اور جگہ کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں امیر کے ہاں چوری کی جائے، کسی نے کہا فلاں شہر کے اندر چوری کی جائے، لیکن آخر میں یہ بات طے پائی کہ آج بادشاہ کے خزانے کو لوٹا جائے۔ بار بار چوری کرنے سے بہتر ہے ایک ہی مرتبہ چوری کی جائے اور ڈھنگ سے چوری کی جائے تاکہ خوب سارا مال اکٹھا ہو جائے اور ایک لمبے زمانے تک بیٹھ کر آرام سے کھا سکیں۔ اور آج چوری کی تمام صلاحیتیں بھی جمع ہیں اور اگر پھنس گئے تو چھڑانے والا بھی موجود ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ابھی چل ہی رہے تھے کہ راستے میں کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ تو کتے کی آواز سن کر پہچاننے والے شخص سے پوچھا گیا کہ بتا کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی موجود ہے۔ لیکن لوگوں نے سنی کو انسنی کر دیا اور اس کی بات پر توجہ بالکل بھی نہیں دی اور چلتے رہے، جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی انجان بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہی نہیں۔ بہرحال چوروں کی یہ جماعت رواں دواں اپنے بادشاہ کے محل کے قریب جا پہنچی۔ کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، سونک کر خزانے کا پتہ بتانے والے نے پتہ بتا دیا، نقب لگانے والے نے نقب لگایا۔ الغرض پوری طریقے سے چوری مکمل ہو گئی اور مال لوٹ کر اسی مقام پر آ پہنچے
اور پھر مال کو تقسیم کیا گیا۔ تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک شخص اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے نہایت عقل مندی کے ساتھ ان کے جگہ اور پتے کو بخوبی جانچ لیا تھا۔ چنانچہ محل تشریف لا کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شخص کو فلاں فلاں جگہ سے گرفتار کر لو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان لوگوں کو جا دبوچا اور اس حال میں دربار میں پیش کیا کہ ان کے ہاتھ کے اندر ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر ذلت سوار تھی۔ بادشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے رات شاہی خزانے کو لوٹا ہے۔ میں خود اس کے اوپر گواہ ہوں، کسی جرح کسی دلیل کی ضرورت نہیں، چنانچہ انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ جلاد نے یہ روح فرسا پیغام ان مجرموں کو سنایا کہ رات شاہی خزانہ لوٹنے کی وجہ سے بادشاہ نے تمہارے لیے پھانسی کی سزا مقرر کی ہے۔ تو ان میں سے ایک چور کہنے لگا، ہمارے لیے پھانسی کی سزا تو طے ہو ہی چکی ہے، لیکن ہم بادشاہ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کو بادشاہ کے قریب لایا گیا۔ جب ان کو لایا گیا تو دیکھا کہ 4 تو بالکل غمزدہ تھے اور ایک شخص ہنس رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا، موت تیرے سر پہ سوار ہے اور تو ہنس رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، رات کی تاریکی میں دیکھ کر دن کے اجالے میں پہچاننے والی میری آنکھ نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کل 6ٹھے شخص آپ ہی تھے۔ پھر کیا تھا؟ 5 کے 5 ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، بلا شبہ ہم مجرم ہیں، لیکن کل رات آپ ہی نے کہا تھا کہ میری داڑھی کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر میں اسے رحم خسروانہ سے ہلا دوں تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب بس آپ کی باری ہے، آپ بھی اپنے کمال کا مظاہرہ کیجئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نادانو، تم جس کو کمال سمجھتے تھے، نقب لگانا، چوری کرنا، سونک کر خزانے کا پتہ بتا دینا، آج اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ ذلت تمہارے اوپر سوار ہے، موت کے منہ میں کھڑے ہو، موت کی دہلیز پہ کھڑے ہو۔ ایک آنکھ تھی جس نے مجھ کو پہچان لیا، آج اس آنکھ کی معرفت کی وجہ سے جاؤ، میں تم تمام لوگوں کی سزا کو معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مولانا جلال الدین رومی نے اس پہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر اس آنکھ سے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو یقین جانیے کہ یہ جسم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر اللہ ہی حامی اور مددگار ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔